یہ انعام فرما دیا کہ ہم یہاں پر آ گئے اور اس محفل کا حصہ بن کر بیٹھ گئے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ نیت لے کر بیٹھیں کہ جو باتیں کہی جائیں گی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ادب کے ساتھ، طلب کے ساتھ، عمل کی نیت سے سنیں گے اور سننے کے بعد پوری کوشش کریں گے کہ ان باتوں کو ہم اپنی زندگی میں اتار لیں اور اپنی زندگی کا انہیں حصہ بنا لیں۔ جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا جائے ان کے کرنے کی کوشش کی جائے اور جن باتوں سے منع کیا جائے ان باتوں سے رکنے کی کوشش کی جائے۔ اگر آپ یہاں ادب کے ساتھ بیٹھیں گی، نیک نیتی کے ساتھ بیٹھیں گی اور دین کی باتوں کی طلب لے کر بیٹھیں گی، عمل کی نیت لے کر بیٹھیں گی، تو پھر آپ کے یہاں پر بیٹھنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان صادق آئے گا جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی مرد یا عورت کسی دین کی محفل کا حصہ بن جایا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا اندراج فرما دیا کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو ختم کر دیا کرتا ہے۔ تو مجھے یقین ہے جو ہماری مائیں اور بہنیں یہاں پر آئی ہیں وہ عمل کی نیت لے کر یہاں بیٹھیں گی اور ادب کے ساتھ بیٹھیں گی۔ یہ جملہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم تو اندر بیٹھے ہیں، نہ آپ ہمیں دیکھ رہی ہو نہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، لہذا جب یہ بات شروع ہو جائے تو آپ آپس میں باتیں نہ کریں، اس لیے کہ یہاں باتیں دنیا کی نہیں کی جائیں گی، یہاں باتیں اللہ کے قرآن کی ہوں گی یا رسول اللہ کے فرمان کی ہوں گی۔ اور جب اللہ کا قرآن پڑھا جائے یا رسول اللہ کا فرمان پڑھا جائے تو پھر ہماری ذمہ داری ہے خاموش رہنا اور غور کے ساتھ سننا۔ اللہ تبارک و تعالی اگر اپنے اور اپنے نبی کے فرمان کو سننے پر جنت کا حقدار بنا دیا کرتا ہے تو اس کی بے ادبی کرنے والوں کو جہنم کا مستحق بنا دیا کرتا ہے۔ تو ہمارا یہاں بیٹھنا یہ دو دھاری تلوار ہے، یعنی ہمارا یہاں بیٹھنا ہمیں جنت میں بھی لے جا سکتا ہے اور ہمارا یہاں بیٹھنا اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی ہو سکتا ہے اور ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہاں بیٹھ کر ہم اپنی باتوں میں لگ جائیں گے اور اپنی آپس کی بات چیت کرنے میں لگیں گے اور یہ باتیں ہوتی رہیں گی تو پھر اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اور اگر یہاں بیٹھ کر ہم نے خالی اس نیت کے ساتھ خاموشی کو اختیار کر لیا کہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے، اور ایک بات یہاں یہ اور سمجھ لیں کہ جب میری زبان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اپنے نبی کے اوپر درود پڑھیں اور درود بھیجیں، اور درود بھیجنے میں پوری درود پڑھنا ضروری نہیں ہے، بس اپنی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر واجب ہے اور ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، لہذا جو نبی کا عاشق ہو، نبی کا غلام ہو، نبی کا امتی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ جب نبی کا نام سنے تو اس کی زبان پر فوراً درود آ جانا چاہیے۔ اور ایک مرتبہ درود پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے 10 گناہ مٹا دیا کرتا ہے، اللہ آپ کے 10 درجات بلند کر دیا کرتا ہے، اللہ آپ کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھوا دیا کرتا ہے۔ اور جو آقا کے اوپر درود پڑھنے والا ہوتا ہے اللہ کے نبی کی شفاعت کا وہ حقدار ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی زیارت اس کو نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر ملنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس کی قبر میں اجالا ہو جایا کرتا ہے، پل صراط کا راستہ اللہ اس کے لیے آسان کر دیا کرتا ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ اسے کامیاب کر دیا کرتا ہے۔ تو یہ بہت چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کے اوپر ملنے والا انعام بہت بڑا ہے، لہذا میری زبان پر جب جب آئے، اور یہ بات یہاں کے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، بلکہ پورے عالم کے لیے یہ بات ہے،
آپ جہاں بھی رہو جس کی زبان سے بھی اپنے نبی کا نام سنو آپ کی زبان پر فوراً درود آ جانا چاہیے اور فوراً آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لینا چاہیے۔ لہذا اس مجلس کے اندر جب جب نام نبی آئے تو آپ فوراً اپنی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا کریں۔ اس مجلس کا منعقد کرنا کامیاب ہو جائے گا اور میرا اور آپ کا یہاں آنا اللہ کی نظر میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہے اور آپ غور سے سن رہی ہیں، بس ایک بات بتا رہا ہوں اور بعد میں شروع کروں گا۔ جو بات مجھے آپ سے کرنی ہے بڑی مختصر بات ہے لیکن بہت ضروری ہے آپ حضرات کے لیے۔ اگر آپ نے ان باتوں کو اپنی زندگی میں اتار لیا تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اللہ آپ کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، اللہ آپ کے گھروں میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اللہ آپ کی نسلوں کے اندر بھی برکت عطا فرمائے گا، اللہ آپ کی اولاد کے اندر دینداری پیدا فرمائے گا اور مرنے کے بعد بھی اللہ آپ کو کامیاب فرمائے گا۔ بہت موٹی موٹی بڑی مختصر باتیں بتاؤں گا لیکن سب سے پہلی بات مجھے آپ سے عرض کرنی ہے کہ آپ یہاں جب خاموشی سے بیٹھی رہیں گی تو آپ کا اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اور دنیا میں ہر ایمان بسنے والا یہ چاہتا ہے، ہر ایمان والا جو دنیا میں بسا ہوا ہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو یا بچہ ہو، اس کے دل میں یہی تمنا ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھے جنت والا بنا دے، میرا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، میرا اللہ میری دنیا اور آخرت کو کامیاب فرما دے۔ اور سارے اعمال جو کر رہے ہیں وہ مرد ہو یا عورتیں ہو، اگر آپ ان سے معلوم کرو آپ نماز کیوں پڑھتے ہو تو وہ بتائیں گے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آپ روزہ کیوں رکھتی ہو میں آپ سے معلوم کر رہا ہوں تو آپ بھی یہی کہو گے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا کیوں دھو رہی ہو، نمازیں کیوں پڑھ رہی ہو۔ ان سارے اعمال کا لب لباب اور خلاصہ اور مقصد یہی ہے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ ہمیں جنت میں بھیج دے۔ تو جنت میں جانے کا ایک اور آسان راستہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آج سے پہلے کروڑوں انسانوں کو، بہت سے مردوں کو، بہت سی عورتوں کو اپنے نام کا خالی ادب کرنے پر جنت عطا فرما دی ہے۔ اور یہاں میری ماؤں بہنوں تم بیٹھی ہو تو بات یہاں مردوں کی نہیں بلکہ عورتوں کی بتائی جائے گی۔ ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے دنیا میں اور اس کا نام ہے ہارون رشید، اور اللہ نے جو اس کو بیوی عطا فرمائی وہ بڑی نیک اور اللہ والی عورت ہے اور اس کا نام ہے حضرت زبیدہ۔ یہ ایسی نیک طبیعت عورت ہے اور اللہ کے دین کو اور نبی کی شریعت کو ماننے والی عورت ہے۔ ایک مرتبہ اپنے بالوں کے اندر کنگھا کر رہی تھی، اچانک کوئی غیر محرم غلام وہاں آ گیا اور اس کی نظر بالوں کے اوپر پڑ گئی۔ اتنی دیندار عورت تھی کہ ان بالوں کو کاٹ کر پھینک دیا اور یہ جملہ کہا کہ میرے اللہ جن بالوں کے اوپر میرے شوہر کے علاوہ کسی غیر مرد کی نظر پڑ جائے اب وہ بال میرے جسم کا حصہ بن کر رہے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ یعنی ان بالوں کو کاٹ کر اپنے جسم سے الگ کر دیا۔ ایمانداری سے بتاؤ کتنی نیک عورت ہوگی۔ اور اس کے بہت سارے کارنامے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں لیکن صرف ایک واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلے یہ بات سمجھیے گا یہ اتنی نیک عورت ہے اور ایسے ایسے بڑے اعمال اللہ نے اس کے ذریعے کرائے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے خواب دیکھا، بڑا عجیب و غریب خواب تھا۔ آج کل ہماری مائیں بہنیں بھی بہت سے خواب دیکھتی ہیں اور بہت سارے خواب دیکھنے میں بڑے عجیب ہوتے ہیں لیکن ان کی تعبیر بڑی اچھی ہوا کرتی ہے۔ لہذا جب تم کوئی خواب دیکھو اور تمہیں لگ رہا ہو کہ یہ خواب بڑا غلط ہے اور بڑا گندا خواب ہے، بڑا برا خواب ہے تو آپ خود فیصلہ نہ کیا کرو کہ اس کی تعبیر یہ ہو جائے گی اور اس کی تعبیر یہ ہو جائے گی، بلکہ آپ کسی عالم سے معلوم کرا لیا کرو کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہوگی۔
ہوگی. آپ خود پریشان نہ ہویا کرو کہ خواب بڑا برا لگ رہا ہے, بڑا گندا لگ رہا ہے, تو اس کی تعبیر بھی بڑی گندی ہوگی. حضرت زبیدہ نے ایک خواب دیکھا اور بظاہر یہ خواب اتنا گندا کا بیان کرتے ہوئے مجھے بھی شرم آ رہی ہے. بیت اللہ جو کعبہ ہے, اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے. آپ ذرا آمین کہہ لو. اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت کرائے, حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں بیت اللہ کی زیارت کرا دے. حضرت زبیدہ نے دیکھا کہ بیت اللہ کی چھت ہے اور زبیدہ وہاں لیٹی ہوئی ہے اور پوری دنیا سے لوگ چاروں طرف سے وہاں آ رہے ہیں اور زبیدہ کے ساتھ آ کر اپنا منہ کالا کر رہے ہیں. کتنا غلط خواب ہے, کتنا گندا خواب ہے, کتنا بدتمیزی کا خواب ہے. حضرت زبیدہ نیند سے بیدار ہوئی تو زبیدہ پریشان نہیں ہوئی, اس لیے کہ زبیدہ کو علم تھا, دیندار عورت تھی, نیک عورت تھی. فوراً اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرائی ایک اللہ والے سے. تو ان اللہ والوں نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ زبیدہ یہ خواب تو دیکھنے میں گندا لگ رہا ہے لیکن اس کی تعبیر بڑی اچھی ہے. معلوم کیا کہ اس کی تعبیر کیا ہے تو زبیدہ نے بتایا, زبیدہ کو بتایا گیا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ آپ سے کوئی ایسا دین کا بڑا کام لینے والا ہے جس کام کے ذریعے سے پوری دنیا کے انسانوں کو نفع ہوگا اور پوری دنیا کے انسانوں کو اس کام سے فائدہ ہوگا. اب زبیدہ کو تسلی ہو گئی. جب عالم نے خواب کی تعبیر بتائی تو اب دل کو اطمینان ہو گیا, واقعی اللہ کوئی مجھ سے ایسا کام لے گا جس سے پوری دنیا کے انسانوں کو فائدہ پہنچنے والا ہے اور فائدہ ہونے والا ہے. اور بالکل ہوا یہی. زبیدہ جب حج کرنے کے لیے تشریف لے گئی تو وہاں جا کر جب دیکھا تو پانی کی بڑی پریشانی تھی. آج تو اللہ کا شکر ہے کہ ساری دنیا کے اندر کسی بھی چیز کی پریشانی ہو سکتی ہے لیکن بیت اللہ میں, مکے اور مدینے میں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوتی. بلکہ ساری دنیا میں لوگ جن چیزوں کو استعمال کرتے ہیں ان چیزوں میں جو بالکل ہائی کوالٹی کی چیزیں ہوتی ہیں اللہ ان کو مکے اور مدینے کے لوگوں کے لیے پہنچوا دیا کرتا ہے. وہاں پانی کا بھی ہر جگہ انتظام ہے, آب زمزم ہے, سادہ پانی رکھا ہوا ہے, لیکن اس وقت میں پانی کی ذرا قلت تھی. تو اب زبیدہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ پانی کی قلت بہت زیادہ ہے, یہاں ایک نہر پانی کی بڑی بنوانی چاہیے. لہذا حضرت زبیدہ نے ایک بڑی نہر پانی کی بنوائی جس کا نام بھی نہر زبیدہ رکھا گیا. اور لوگوں نے چاروں طرف دنیا سے لوگ حج کرنے آ رہے تھے اور اس پانی سے فائدہ اٹھا رہے تھے. اتنا بڑا کام حضرت زبیدہ کے ذریعے اللہ نے لیا. لیکن یہ دنیا ہے, دنیا میں ہر انسان آتا ہے ایک متعینہ وقت کے لیے, وہ مرد ہو یا عورت ہو. حضرت زبیدہ بھی ایک متعینہ وقت کے لیے دنیا میں آئی تھی, وقت پورا ہو گیا, دنیا سے چلی گئی. لیکن ایک باندھی جو زبیدہ کی خدمت کیا کرتی تھی, ان کے انتقال کے بعد انہوں نے خواب میں حضرت زبیدہ کو جب دیکھا تو معلوم کیا کہ حضرت زبیدہ سے کہ اے بادشاہ کی گھر والی, اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. تو حضرت زبیدہ مسکرانے لگی, لباس اچھا تھا اور بہت اچھی جگہ بیٹھی ہوئی تھی. کہا کہ میری باندھی, اللہ مجھ سے راضی ہو گیا اور اللہ نے مجھے جنت کا مستحق بنا دیا اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جنت کا جوڑا پہنا دیا, اللہ مجھ سے راضی ہو گیا. تو وہ باندھی کہنے لگی برجستہ فوراً کہ زبیدہ تم نے اتنا بڑا کارنامہ کیا, اتنی بڑی نہر بنوائی, لوگ اب بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو اللہ کو تو آپ کو جنت دینا ہی تھا. لیکن جب زبیدہ نے یہ بات سنی تو کہا کہ باندھی, جب اس نہر کا معاملہ اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ نے یہ بات کہہ کر رد فرما دیا اس عمل کو کہ زبیدہ میں نے تجھے بادشاہ کی گھر والی بنایا, میں نے تجھے حکمرانی عطا فرمائی, میں نے تجھے بہت زیادہ مال عطا فرمایا اور اپنی بادشاہت کی وجہ سے, مال کی کثرت کی وجہ سے یہ تو نے اتنا بڑا کارنامہ اور عمل کیا اور نہر بنوائی. کوئی عمل مجھے ایسا بتا دے جس میں نہ مال کا خرچ ہوا ہو, نہ بادشاہت کا استعمال ہوا ہو, اور وہ عمل خالی تو نے میری رضا کے لیے کیا ہو اور خالی میرے لیے وہ عمل کیا ہو. زبیدہ کہتی ہے جب اللہ نے یہ بات کہی تو میرے پاؤں کانپنے لگے اور مجھے کوئی ایسا عمل نظر نہ آیا اپنی زندگی میں
میں ڈرنے لگی، رونے لگی، پاؤں کانپنے لگے، لیکن اللہ تو اللہ ہے۔ اللہ نے فوراً کہا کہ زبیدہ پریشان نہ ہو، تجھے یاد ہو یا نہ ہو لیکن میں تیرا مالک و خالق اور خدا ہوں، تیرا ہر عمل مجھے یاد ہے، اور ایک تیرا ایسا عمل بھی میرے پاس موجود ہے جو تو نے میری رضا کے لیے کیا اور مجھے راضی کرنے کے لیے کیا، اور اس میں مال و دولت پاور کا استعمال نہ ہوا۔ اللہ وہ کون سا عمل ہے مجھے یاد نہیں پڑتا۔ اللہ نے فرمایا کہ زبیدہ تو یاد کر، ایک مرتبہ تو دربار میں آئی، اپنے محل میں کہیں باہر سے آئی اور تجھے بہت زور کی بھوک لگی ہوئی تھی، تو نے آ کر کھانا مانگا، کھانے کا دسترخوان لگا دیا۔ اب ایمانداری سے بتاؤ میری ماں اور بہنوں، اگر بادشاہ کی گھر والی کے لیے کھانے کا دسترخوان لگایا جائے تو اس پہ دال روٹی یا مرغا یا گوشت تو ہوگا نہیں، وہاں تو بہت سارے سالن رکھے ہوں گے، بہترین کھانے ہوں گے۔ آج ہمارا یہ حال بنا ہوا ہے کہ ہم ایک سالن پسند نہیں کرتے، بلکہ ہمارے گھروں میں بھی ایک دن میں کئی سالن پک جایا کرتے ہیں، تو وہ تو بادشاہ کی گھر والی ہے اور بھوک لگی ہوئی ہے بہت زور کی، اور کھانے کا دسترخوان لگا دیا گیا۔ لہذا جب کھانا کھانے کے لیے زبیدہ نے کھانے کا لقمہ اٹھایا تو اچانک زبیدہ کے سر سے روپٹہ نیچے کو سرک گیا، اور اسی دوران جب روپٹہ نیچے کو سرکا مسجد سے آواز آنے لگی اذان کی، مؤذن پکارنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب زبیدہ کے ہاتھ میں کھانے کا لقمہ ہے اور بھوک بہت زور کی لگی ہوئی ہے، اچانک سر ننگا ہو گیا، ادھر اللہ کا نام پکارا جانے لگا، یعنی بہت سارے کام آپس میں میچ کرنے لگے۔ اب زبیدہ کے دل میں بات آئی کہ بھوک لگی ہے، کھانا کھا لو، لیکن فوراً خیال آیا کہ میرا سر تو ننگا ہے، اور ننگے سر رہتے ہوئے اگر میں نے اللہ کا نام سن لیا تو یہ تو اللہ کے نام کی بڑی بے ادبی ہو جائے گی۔ لہذا کھانے کا لقمہ تو چھوڑ دیا اور پہلے اپنے سر کو ڈھانپ کر اللہ کا نام سنا۔ اللہ نے فرمایا زبیدہ بس یہی عمل تیرا مجھے پسند آیا اور اسی عمل کی وجہ سے تجھے جنت والا بنا رہا ہو۔ تو میری ماں اور بہنوں، تمہاری سمجھ میں شاید یہ بات نہ آئے، لیکن اگر کسی کے گھر میں کوئی بڑی بوڑھی ہو تو آپ